یہ جو آن لائن قرآن شریف کی تلاوت کروا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں بچوں کو آن لائن، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ٹھیک نہیں بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بیان یا ایک آپ قاری جو 10 بچوں کو فزیکلی طور پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اس کا بھی اسے ثواب مل رہا ہے، لیکن یہی وہ بیٹھ کر 10 بچوں کے بجائے وہ 100 بچوں کو پڑھا دیں آن لائن، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو زمانے یا مکان کا ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، وہ اب معنی نہیں رکھ رہا، خاص طور سے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ اگر ایک بندہ جو کہ امریکہ میں یا کینیڈا یا چائنا دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے قاری سے پڑھنا جس کی مخارج تجوید وغیرہ بہتر ہے اور اس کے علاقے میں پرابلم سے ڈھونڈنا، تو ہر کوئی چاہتا ہے قرآن کو یا دین کو سمجھنا، تو وہ ایک قاری جو یہاں بیٹھ کے پڑھا دے، تو اگر وہ 10 کے بجائے 100 بچوں کو پڑھا دے تو یہ اس کا اجر بھی ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی یوں ہوگی کہ وہ اس نے اپنے اس کام کو پھیلا دیا، یعنی اپنے سے مراد اللہ کے دین کو پھیلایا۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی اگر ہم بات کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں احکام ملتے ہیں کہ تمہیں ایک آیت بھی ملے تو تم آگے پہنچا دو۔ اب وہ پہنچانے سے مراد ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کا، لیکن یہ بھی نہیں کہ عام طور پہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات نہ پہنچائے، کہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا والے کے لیے کافی کہ جھوٹا ہونا، مراد ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، ایک بات تو یہ۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا نا بہن، بالکل صرف قرآن ہی نہیں بلکہ آپ دین کے دیگر علوم بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آن لائن کوئی شخص اپنے وقت کی جو وقت لے اس کی اجرت لے رہا ہے پڑھانے کی تو فبیا، اور اگر مثال کے طور پہ آج ریموٹلی جاب، ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس کو جو سیلری مل رہی ہے اگر وہ ڈالرز میں مل جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ معاشی طور پہ کہ وہ اپنے وقت کو تو دے رہا ہے نا، حالانکہ وہ اگر روپے میں کماتا تو وہ پیسے اسے کم پڑتے، لیکن اگر وہی پیسے ریموٹلی اسے کینیڈا میں پڑھانے سے، امریکہ میں پڑھانے، دیگر ملک میں پڑھانے سے اس کے وقت کے جو اسے پیسے ملے زیادہ ملے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کے معاشی حالت بھی بہتر ہو رہے ہیں، لوگ بھی اس سے اچھا سیکھ رہے ہیں اور کامیابی مل رہی ہے۔ بالکل، اور اسلامی تعلیمات میں ممانعت تو نہیں ہے نا ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال پہ، اچھے استعمال پہ، تو کیوں نہ کیا جائے؟ دیکھیں ممانعت کی بات ہی نہیں ہے، دیکھیں اسلام تو وہ دین ہے جسے دین فطرت کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی یا آپ جسے آپ آج سو کالڈ آج اے آئی کہتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب یا کوئی ہم پر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ ہے آپ کو مدد فراہم کرتی ہے ٹیکنالوجی کے اویئرنیس کے لحاظ سے، آپ کے جو بھی آپ کے کام ہیں ان کے لحاظ سے، اور آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اور ایک اور اچھی چیز یہ ہے نا کہ جو لوگ فزیکلی پڑھا رہے ہیں، جیسے کوئی قاری صاحب خود جا کے فزیکلی بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی اجرت وہ کم دیتے ہیں لوگ، لیکن اسپیشلی جو آن لائن ٹیوٹر ہے یا آن لائن قاری صاحب ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات، آپ صرف فیس زیادہ کی بات نہیں، آپ کا ٹائم، آج سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت، دیٹ از ٹائم۔ یس، تو جو ٹائم آپ کا جو ہے اس کو آپ لازمی طور پہ سیکیور کرتے ہیں، اور سیکیور کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کی جانے کی جو آپ کا فاصلہ ڈسٹینس بچتا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان نعوذ باللہ کوئی غریب ہے تو وہی اچھا ہے، ہاں مسکین کی اپنی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ زیادہ پسند ہے، کون سا ہاتھ؟ اللہ کو لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ پسند ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ اگر آپ اپنے ٹائم اسپینڈ کر کے اچھا کما سکتے ہیں اور اپنے اکنامکلی بہتر کر کے آپ دینے والے بن سکتے تو کیوں نہیں؟ تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ بے شک۔